گزشتہ روز کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں عثمان ڈار صاحب اپیئر ہوئے، اور اس طرح سے وہ پروگرام جو ہے فلمایا گیا کہ جب وہ سٹارٹ ہوتا ہے تو کامران شاہد صاحب انٹرو کرواتے ہیں اور عثمان ڈار صاحب حویلی کے نیچے والے پورشن میں ہوتے ہیں، اور وہ وہاں سے دوڑتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کر آتے ہیں اور بڑا ہی کوئی کھڑاک طریقے کے ساتھ ہینڈ شیک کرتے ہیں، اور اس کے بعد بیٹھ کر انٹرویو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اس میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ عثمان ڈار صاحب پر کسی قسم کا کوئی جسمانی تشدد نہیں کیا گیا اور وہ چست ہیں، تندرست ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ پر ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے اس انٹرویو میں پھر جو انکشافات کر دیے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے خلاف، ان کو کسی بھی طرح سے لائٹ نہیں لیا جا سکتا کہ انہوں نے کچھ رہنماؤں کے نام بھی لے لیے، حماد اظہر، مراد سعید وغیرہ کے، کہ یہ تمام لوگ جو ہیں یہ ملوث تھے 9 مئی کے واقعات میں، اور عمران خان صاحب کو اداروں کے اندر سے بھی کہیں سے اس بات کی حوصلہ افزائی ہی تھی، یہ تاثر دیا گیا تھا کہ اگر آپ اس طرح کے واقعات کرتے ہیں تو بغاوت ہو جائے گی اور آرمی چیف کو سبکدوش کیا جائے گا۔ یعنی کہ جو موجودہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کو ہٹانے کے لیے یہ تمام سازش رچائی گئی تھی۔ اس بات کا اعتراف کیا عثمان ڈار صاحب نے۔ اب یہ بیان جو ہے اس کو باقی تو ٹھیک ہے، یہ بحث اپنی جگہ ہے پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے ورکرز کے درمیان، کہ ان سے یہ زبردستی انٹرویو لیا گیا یا انہوں نے اپنی مرضی سے دیا، اور کامران شاہد صاحب کے جو ہے وہ اداروں کے ساتھ تعلقات بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ یہ تمام باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن میرے خیال سے اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس انٹرویو کا نقصان کس حد تک ہوگا پی ٹی آئی کو۔ تو نقصان تو کافی زیادہ دکھ رہا ہے کہ عمران خان صاحب پر پہلے بھی اس طرح کے 9 مئی کو انہوں نے بغاوت کی، اور اس طرح کے الزامات تو پہلے بھی موجود تھے، اور لیکن اس طرح کسی نے ان کے قریبی فرد نے آ کر اتنی بڑی گواہی اور اتنی تفصیل سے باتیں نہیں کی تھی۔ تو اب بہت زیادہ اس چیز کے امکانات بن چکے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب پر ملٹری کورٹس کے اندر بھی مقدمہ چلایا جائے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں، جو ان کے قریبی لوگ ہیں، میں ہمیشہ سے یہی کہتا ہوں کہ یہی عمران خان صاحب کو سب سے زیادہ نقصان اگر کسی نے پہنچایا ہے تو یا تو عمران خان صاحب نے خود نقصان پہنچایا ہے، یا پھر ان کی جماعت نے، ان کے قریبی افراد نے ان کو اس نہج پر لا کھڑا کیا ہے جہاں پر آج عمران خان صاحب ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ نمبر 1 تو یہ دیکھیے کہ عمران خان صاحب خود کو وہ ناقابل شکست سمجھتے تھے۔ عمران خان صاحب اس وہم میں مبتلا تھے کہ ان کے علاوہ کوئی آپشن موجود نہیں ہے پاکستان کے اندر، جو کہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ثابت ہوئی کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہمیشہ ہی ایک سے زیادہ آپشنز ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ چوائسز ہوتی ہیں۔ اقتدار حاصل کرنے کے لیے آپ کو ہمیشہ لائنوں میں کھڑے لوگوں کی تعداد ان گنت مل جائے گی جن کو آپ کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح سے دوسری جو سب سے بڑی وجہ تھی عمران خان صاحب کے موجودہ حالات کی جو بنی ہے، وہ ان کے اپنے لوگ ہیں، اور وہ 2 طرح کے ہیں۔ ایک تو یہ والے ہو گئے جس کیٹیگری میں عثمان ڈار صاحب اب شامل ہو گئے ہیں، کہ یہ لوگ پہلے تو یہ بیانیہ بناتے تھے کہ ہم نہ باز آئیں گے محبت سے، جان جائے گی اور کیا ہوگا۔ تو وہ بات ہے کہ جب اگلوں نے پکڑ لیا تو 15-20 دنوں میں جان تو کوئی نہیں گئی، بہرحال محبت جو ہے وہ نفرت میں تبدیل ہو گئی اور مذمت میں تبدیل ہو گئی، اور اس طرح کے معاملات آ گئے۔ اور بقول عثمان ڈار صاحب کے 9 مئی کو تو زلزلہ آ گیا تھا پی ٹی آئی پر، جس کے آفٹر شوکس جو ہیں وہ ابھی تک جاری ہیں اور پتہ نہیں کب تک جاری رہیں گے۔ چلیں، دیر آئے تو درست آئی، ان کو اب یہ باتیں سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن ایک تو اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ کھل کر عمران خان صاحب کے خلاف بیانات دیتے ہیں۔ ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب نے بھی ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں وہ بھی۔ تو ایک تو یہ کیٹیگری ہے۔ اب دوسری کیٹیگری جو ہے وہ میرے خیال سے اس سے بھی زیادہ ڈینجرس لوگ ہیں۔ ان میں شامل ہیں شہباز گیل صاحب، سولجر سپیک ہو گئے، وہ بھی عادل راجہ صاحب، وہ بھی پی ٹی آئی کو کافی حد تک سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے جب بھی اب دیکھیں کہ جب بھی تھوڑے بہت کوئی چانسز کہیں سے بن رہے ہوتے ہیں، عمران خان صاحب پر کوئی تھوڑی بہت نرمی ان کے ساتھ برتی جاتی ہے، کوئی ان کو اچھا کھانا مل جاتا ہے یا ان کو ملاقاتوں کا موقع دے دیا جاتا ہے، یعنی کہ کوئی تھوڑا سا ریلیف اگر عمران خان صاحب کے لیے کہیں سے کوئی آ رہا ہوتا ہے، تو یہ لوگ سوشل میڈیا پر آ کر اس بات کا وویلا مچا دیتے ہیں کہ عمران خان کی ڈیل ہو گئی ہے اور اب وہ اگلا وزیر اعظم بن رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، خان کی مان لی گئی، مان لو وہ جیت چکا ہے۔ تو اس طرح کے بیانیہ بنا کر یہ اگلوں کو اور غصہ دلاتے ہیں، اور ان کو پھر وہی سب پرانی باتیں یاد کرواتے ہیں، اور پھر سے کوئی نہ کوئی نیا انٹرویو آ جاتا ہے، کوئی نیا بیان آ جاتا ہے، سختی واپس بحال ہو جاتی ہے۔ تو میں تو یہی سوچتا ہوں کہ یہ جو سیکنڈ والی کیٹیگری ہے، اسی نے عمران خان صاحب کو اس نہج تک پہنچایا جہاں پہ اس وقت خان صاحب ہیں۔
تو دعا ہی کی جا سکتی ہے عمران خان صاحب کے لیے. امید یہی ہے کہ شاید کچھ سالوں بعد ان کو کسی قسم کا کوئی ریلیف مل جائے اور وہ کم سے کم بیرون ملک ان کو جانے دیا جائے. اس سے زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ کبھی عمران خان صاحب کو واپس اقتدار مل پائے گا، کیونکہ جو بھی ناکام انقلاب ہوتا ہے وہ ہمیشہ بغاوت ہوتی ہے، اور بغاوت کی ہمیشہ سزا ہوتی ہے، معافی نہیں ہوتی.